آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر اہتمام یہاں پر وقف ترمیمی بل جو دونوں ایوانوں سے پاس ہو چکا ہے اس کی شدید مذمت کے لیے مسلم جماعتوں کا، اداروں، انجمنوں، علماء، مشائقین اور تمام سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی جماعتیں، جتنے بھی نان بی جے پی کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کا آج ایک اجلاس یہاں منعقد ہوا اور اس اجلاس میں مختلف جماعتوں کی بڑی سمجھی لمبی فہرست ہے۔ بہرحال اس وقت پریس کانفرنس میں میرے سیدھی جانب جناب امجد اللہ خان صاحب ترجمان MBT ہے، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بہرحال سمجھیے کہ مضبوط حصہ ہے، اور پھر مولانا نعمت اللہ صوفی صاحب انجمن مہدویہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، حضرت مولانا تقی رضا عابدی صاحب جو مجتہد ہیں شیعہ کمیونٹی کے، پولیٹیکلی سمجھیے کہ ہمارے اکبر حسین صاحب فائنانس کارپوریشن ہے، جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب ہیں، وہ BRS کے سیاست سے بھی وابستہ ہیں، پھر غلامان مصطفیٰ کمیٹی سے بھی وابستہ ہیں، جناب عثمان محمد خان صاحب ہیں، کانگریس کے ہیں مگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک مضبوط بہرحال حصہ رہے ہیں، ہمارے مجاہد صاحب ہیں، اور دیگر سمجھیے کہ سبھی مسلم لیگ کے ہمارے شکیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ریاستی مسلم لیگ کے صدر ہیں، اور پھر آج کے اجلاس میں سمجھیے کہ عظمت اللہ حسینی صاحب جو چیئرمین ہیں وقف بورڈ کے، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور مختلف سیاسی جماعتیں اور مختلف سمجھیے کہ ادارے، انجمنیں، اور آج کے اجلاس میں پولیٹیکلی MBT، مسلم لیگ، CPI، BRS، کانگریس، یہ دیوبندی، بریلوی، سبھی بہرحال تمام سمجھیے کہ مسالک کے لوگ آج موجود تھے۔ بنیادی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ سخت ترین احتجاج کا ملک گیر پروگرام جلد سے جلد اعلان کرے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کہ یہ بل رول بیک نہیں ہوگا مسلمانان ہند خاموش سمجھیے کہ نہ بیٹھے۔ یہ بل مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی مذہبی شناخت، مسلمانوں کے تمدن، یہ سب پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ کو خالی بیٹھ کر اخبار میں بیان دینے سے یہ حملے کا جواب نہیں ہوگا۔ اس حملے کے تعلق سے آپ کو شدید ترین محنت بھی کرنی پڑے گی، اور احتجاج جمہوریت میں سب سے بڑا سمجھیے کہ صاحب فیصلہ کن جو عمل ہوتا ہے وہ احتجاج ہوتا ہے۔ آپ احتجاج کریں، ملک کی تاریخ ہے، میں پوری تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، آپ احتجاج کریں، احتجاج کے لیے مسلمان نکلیں۔ یاد رکھیں یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا، آرام دہ زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ میں تمام مدارس دینیہ کے ذمہ دار، تمام سمجھیے کہ وکلا برادری، تمام تاجر برادری، تمام سمجھیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ سمجھیے 2 ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس انوار العلوم کالج اور سلطان العلوم کالج کے بھی سیکریٹریز و ذمہ دار آج کے اجلاس میں تھے۔ تو تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور تمام واک آف لائف، خواتین سے، بچوں سے، بزرگوں سے، ائمہ سے، خطیب حضرات سے، مساجد کمیٹیوں سے، علماء سے، یہ سب سے سمجھیے کہ صاحب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ اپیل آرام اور سکون سے نہ بیٹھے، بلکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اعلان تلنگانہ کے لیے کر رہی ہے اس اعلان میں آپ پوری طرح سمجھیے کہ شامل ہوں۔ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے NRC NPR CAA کے مسئلے پر ملین مارچ، کامیاب ملین مارچ کا انعقاد کیا تھا۔ اس ملین مارچ کے انعقاد نے ایک شاہین باغ کے احتجاج نے، دوسرا ملین مارچ نے NRP اور سمجھیے کہ CAA، NPR اور CAA جیسے قوانین کو پس پش ڈالا ہے۔ آپ کا احتجاج خالی سمجھیے کہ نکلنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھیے حکومتوں کو دہلا دیتا ہے، اور یہ مسئلہ تو آپ کی مساجد کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، خانقاہوں کا مسئلہ ہے، باڑوں کا مسئلہ ہے، چلوں کا مسئلہ ہے، درگاہوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اس قانون کے تحت،
اور آپ کو اب یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی. جب یہ چلے جائیں گی تو آپ کا گھر اور آپ کی گردن بہت آسانی سے پکڑ لی جا سکتی ہے. تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنی شناخت اور تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا. احتجاج کی ایک لمبی سمجھیے کہ صاحب فہرست ہے جو آپ کو 1-2 دن کے بعد اعلان کیا جائے گا. لیکن مین احتجاج تلنگانہ مارچ فار رول بیک آف وقف سمجھیے ترمیمی بل، یہ ٹائٹل ہوگا تلنگانہ مارچ. اور اس کے لیے 1-2 ہفتے کا ٹائم ہوگا. ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے. 2 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس کی تاریخ کا، اس کے قد و قال کا اعلان کیا جائے گا. تو تلنگانہ مارچ فار رول بیک وقف ترمیمی بل ہوگا، اور اس میں سب کلاس میں رہے گا مساجد کا تحفظ، مدارس کا تحفظ، قبرستانوں کا تحفظ، خانقاہوں کا، امام باڑوں کا، چلوں کا، درگاہوں کا، یہ سب کے تحفظ کے لیے یہ تلنگانہ مارچ ہوگا. اب یہ دینی ملی ذمہ داری ہے کہ سب سمجھیے نکلے اس تلنگانہ مارچ میں. اس تلنگانہ مارچ کو ملین مارچ سے آگے لے کر چلے جائیں. اور یہ تلنگانہ مارچ تمام سمجھیے کہ طبقات کو لے کر، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ان سب کو ساتھ لے کر سمجھیے کیا جائے گا. تمام طبقات کو ساتھ لے کر کیا جائے گا. اور اس وقت ملک میں بٹوارا ہوا ہے. ایک طرف سمجھیے فرقہ پرست اور ہندو وادی طاقتیں ہیں، دوسری طرف ملک کے دستور اور سیکولرزم کو بچانے والی طاقتیں ہیں. اس بل کے تعلق سے ہماری تائید کے لیے 232 ممبران پارلیمنٹ سمجھیے کہ کھڑے ہوئے، پوری طاقت سے کھڑے ہوئے، پوری تیاری سے کھڑے ہوئے. یہ ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ. تمام انڈیا الائنس اور ادر دین انڈیا الائنس، جیسے BRS ہے، BRS انڈیا الائنس میں نہیں ہے،